السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کو پسند کرتا ہے، پھر اسلام میں لڑائی کی نوبت کیوں آئی، جنگ کی نوبت کیوں آئی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ اسلام کے نام دو ہے، ایک اسلام اور ایک ایمان، دونوں کا مطلب ہوتا ہے امن اور شانتی۔ جب اسلام شانتی کو پسند کرتا ہے، جب اسلام کے نام میں ہی شانتی کا سنکیت دیا ہوا ہے، تو پھر اسلام میں جنگ کی نوبت کیوں آئی۔ آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ تو میرے سمجھنے والے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بنے رہے ہمارے تک آخر تک، انشاءاللہ بہت ہی سیدھی اور سرل بھاشا میں ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے اندر جنگ کی نوبت کیوں آئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک خرابی پورے علاقے کو برباد کرنے پر تلی ہو تو اس خرابی کو دور کرنا ضروری ہے، اس خرابی کو کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کے اندر بعض لوگ جو ایسے تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف تھے، اسلام کو پریشان کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف لڑائی لڑنے کی نوبت آ گئی۔ آپ کو یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، میں آپ کو ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر رہنے والے دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شرارتی اور ایک ہوتے ہیں شریف۔ شرارتی کہتے ہیں جو بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمینہ کی صفت ان کے اندر ہوتی ہے، لوگوں کو پریشان کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایسے تیسے کر کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ شریف لوگ کہلاتے ہیں، جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے ان کا، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں۔ اب یہ شرارتی لوگ جو ہے وہ یہاں ان کا ڈیرا جمایا ہوا ہے، اور شریف لوگوں کا یہ پورا مکان ہے، ایک مقام ہے۔ اب شرارتی لوگ ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ان کے یہ سب سے پہلے یہ شریف لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیجیے، پھر نہ سمجھنے پر اگر یہ سمجھ میں نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ شریف لوگ ان کو کیا ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور ان کے سخت دھمکی دیں گے۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ لوگ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور اگر یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے، اگر یہ لوگ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تو میرے دوست تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرارتی لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے شریف علاقے پر قبضہ کر لیں گے، اور یہاں جو امن اور شانتی ہے وہ برقرار نہیں رہے گی، جو یہاں پر امن اور شانتی تھی وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو گولی دیتا ہے کہ بھئی گولی سے اچھا ہو جائے، کہ بھئی آپ اتنی گولی کھا لینا تو آپ اچھا ہو جاؤں گے۔ پھر اگر وہ گولی سے اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر اسے انجیکشن دیتا ہے، اگر انجیکشن سے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو بوتل چلانے کی نوبت آتی ہے، اگر اس سے بھی فرق نہیں ہوتا ہے تو پھر آخر میں ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی آپریشن کرنا ہے۔ کچھ اسی طرح ہی اسلام ہے، جب اسلام نے گولی سے بھی کام چلا لیا تو کام نہیں بنا، جب اسلام نے انجیکشن دیا تو انجیکشن سے بھی کام نہیں بنا، جب اسلام نے بوتل چڑھایا تو بوتل سے بھی کام نہیں بنا، تو پھر آخر میں اسلام نے آپریشن کیا، اور آپریشن کی وجہ سے اسلام کو سکسیس ملا، اور آپریشن کی وجہ سے جو امن پوری دنیا میں قائم ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگرچہ آج وہ امن نہیں ہے لیکن اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن اور شانتی ہو۔ ایک اور ایگزامپل دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پیر میں خرابی پیدا ہو گئی ہو، بیکاری پیدا ہو گئی ہو، مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کا یہ عضو کیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، یہ عضو بیکار ہو گیا ہے، اتنا عضو بیکار ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ عضو نہیں کاٹا گیا تو آہستہ آہستہ اس میں جو بیکاری ہے وہ اس میں آ جائے گی، یعنی کہ یہ جو حصہ جو امن اور شانتی میں ہے یہاں پر ابھی کسی قسم کی خرابی نہیں آئی ہے، اگر یہ عضو نہیں کاٹوں گے تو اس کے اندر جو خرابی ہے وہ اس میں آ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے عقل مندی کس میں ہے؟ عقل مندی اسی میں ہے کہ اس عضو میں جو خرابی ہے اس کو یہی سے کٹ کر لیا جائے تاکہ اس میں جو خرابی ہے وہ اس میں نہ پھیلے، اور اسی میں عقل مندی ہے۔ تو اگر یہ عضو کاٹ لیں گے تو میرے دوستو یہ پورا جسم ہمارا بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ یہ عضو اگر نہیں کاٹنے کو راضی نہیں ہوتا ہے تو یہ پورا جسم جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ کیا ہے منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ ہاں، تو اسی طرح کچھ اسلام ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں اگر کوئی
विदेश से कोई हमला करता है तो हम क्या करेंगे? हम कोई उनके सामने देख कर बैठा तो नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है हम अपना दिफा करेंगे। हम क्या है उनके सामने खड़े हो जाएंगे, तभी तो ये हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहेगा। तो ये इसी तरह कुछ ऐसा ही था इस्लाम में, और इसी वजह से इस्लाम में लड़ाई की नौबत आई। आज के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह इस्लाम में होने वाली जंगों के बारे में बताएंगे बड़े डिटेल के साथ। इस्लाम में कितनी जंगें हुई, कितने आदमी थे, कितने शहीद हुए, कितने कैद हुए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में एपिसोड के जरिए बतलाई जाएगी। तब तक के लिए अलविदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।